بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل والا ہی سین ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہی کام شروع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کل عمران خان صاحب کی ایک 4 منٹ 53 سیکنڈ کی اور 1 منٹ 6 سیکنڈ کی دوسری آڈیو لیک ہوئی تھی، آئی تھی، اور آج جو اس وقت صبح دوپہر سے ہی آلموسٹ جو گردش کر رہی ہے وہ آڈیو 13 منٹ غالباً 35 سیکنڈ کی ہے، وہ والی آڈیو، جی 13 منٹ 35 سیکنڈ کی وہ آڈیو ہے۔ اور اس آڈیو میں کالا باغ کا بھی ذکر ہے، اس آڈیو میں وہ خاتون جو ہے وہ جو گفتگو کر رہی ہے وہ عمران خان صاحب کو، وہ چونکہ ان کا اپنا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے خاتون کا، وہ میں نے اشارتاً کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا، یہ وہی مطلب وہ جو میں نے ہمیں 2011-12 میں خبر ملی تھی، یہ اسی خبر کا تسلسل ہے، اور یعنی کہ یہ وہی خاتون ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں 2012 میں تب تک ہمارے پاس آڈیو نہیں تھی، کچھ لوگوں نے یہ والی آڈیو سنی تھی اور وہ مطلب وہ شیئر ہو گئی تھی لوگوں کے ساتھ، لیکن بہت چیدہ چیدہ لوگوں کے ساتھ وہ آڈیو شیئر تھی۔ جن لوگوں نے سنی تھی ان لوگوں نے ہمیں یہ والی بات بتائی تھی، نام بھی بتایا تھا کہ یہ کون سی خاتون ہے، کون سی فیملی سے ہیں، کون سا بیک گراؤنڈ ہے ان کا، تو یہ وہی خاتون نکلی ہیں جب وہ اپنے علاقے کا ذکر کرتی ہیں 13 منٹ 35 سیکنڈ والی آڈیو میں، اور وہ بڑی فرینک ہیں ان سے، عمران خان صاحب سے، اور ان کو کوئی اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو بھی ان کا ریلیشن تھا اس ریلیشن کو وہ پرائیویٹلی یعنی پبلکلی تو نہ عمران خان صاحب نے اس ریلیشن کو آن کیا تھا نہ اس خاتون نے آن کیا، لیکن ان کو ایک دوسرے کا وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کہتے ہوئے کوئی جھجک بھی نہیں آ رہی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں، معاملات بہت آگے جا چکے تھے۔ وہ خاتون چونکہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو اس آڈیو میں بتانا چاہ رہی ہیں کہ یار کہ وہ آپ کو عمران کہہ کے مخاطب کرتی ہیں، بدتمیز بھی کہتی ہیں بڑے محبت بھرے لہجے میں، اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ کو پولیٹیکل گاسپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل گاسپ میں وہ حارث اسٹیل اور چارلی برادران یعنی کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور جو ہے وہ ٹرانس، بگ ٹرانس، لٹل ٹرانس، اس طرح کر کے وہ جو ہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا وہ ذکر کرتی ہیں، وہ ان کو سیاسی معاملات کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ تم سیاست کر رہے ہو عمران، اور تمہیں سیاسی جو ہے نا وہ سینہ گزڑ یا جو گپ شپ گوسپ جو چل رہی ہے وہ صرف گوسپ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، تو تمہیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تمہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاملات کہاں پہ چل رہے ہیں، کم از کم کوئی مطلب تمہارے یہ نالج میں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں پتہ ہوتا، میں ان پر ٹائم ضائع نہیں کرتا، یہ وہ کھینچ کے ان کو اس طرف لاتی ہے کہ میں نے وہ قاضی صاحب کے ساتھ یہ ہوا، چودھری شجاعت صاحب نے یہ کیا، وہ حارث اسٹیل والوں کو یہ دھمکی ملی، خان صاحب اس کو گھما کے اسی وہ نفسانی خواہش کی طرف لے کے آتے ہیں۔ وہ خاتون جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس موضوع کے اوپر یا عمران خان صاحب کی کسی خواہش کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہی، وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ ابھی اس میں میں تھوڑا سا وہ جتنا ہم آپ کو اخلاقیات کے زمرے میں رہ کے سنا سکتے ہیں، پروڈیوسر صاحب وہ آپ کو سنا دیں گے، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے آپ سن لیں تھوڑا سا۔ عمران، ہاں I wanted to puke. اچھا بولو کیا؟ I'm going to punish you, you know that. Yeah. تم perfect، میں تھوڑا فٹ ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے یہ جو چیدہ چھوٹی چھوٹی میں نے یہ آپ کو چیزیں سنائی ہیں کہ تاکہ یہ سند رہے کہ یہ عمران خان صاحب ہی کی آواز ہے، اور یہ جو ہیں اپنا خاتون جو ہیں یہ جو بھی ہیں یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ کون ہے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی عمران خان صاحب کتنی بڑی غلاظت کا ڈھیر ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بے معنویت کے کس درجے کے اوپر، ابسرڈٹی اور پرورٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے کس لیول کے اوپر ہیں وہ، کہ وہ مطلب کہ ان کو میں نے جس طرح کل بھی کہا تھا کہ ان کو کوئی عام جو ایک ہوتا ہے نا عمل جو ہوتا ہے جو روٹین میں ایک نارمل انسان معمول کے مطابق ہر انسان جو ہے جس کے ساتھ انسان ہے، جو نفس ہے، جو جاندار ہے، وہ اس عمل سے گزرتا ہے زندگی میں، اور بار بار گزرتا ہے، یہ ایک جبلت ہے، اور جس کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں نا، وہ یہ اس کی یہ نظام ہے بہرحال جو بھی ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ لیکن عمران خان صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس عمل سے گزر کے
یہ ان کے معمول کا اتنا حصہ بن چکا ہے کہ اب وہ اس سے بور ہوتے ہیں. تو اب اس عمل کو بھی ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو زیادہ مور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ان کی فینٹیسی, وہ فینٹیسی کا ذکر کرتے ہیں کہ یو نو اباؤٹ مائی فینٹیسی. تو وہ کہتی ہاں مجھے فینٹیسی کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک ہی وقت میں تم مطلب بہن تمہاری, میں اس سے زیادہ جو ہے وہ اب کیا کہوں کہ میں مطلب آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی بہن بھی وہاں پر موجود ہو, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ بڑی سہولت کے ساتھ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں جو آپ کی پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ اس آڈیو میں کہ یہ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے نا, اس کا بوائے فرینڈ تو یہ اس کے بوائے فرینڈ کو ہم نے خان صاحب آگے سے کہتے ہیں ضرور بتانا ہے. یعنی کہ اس خاتون کی وہ شادی شدہ دوسری جو ہے ان کی جو خاتون کی بہن ہے وہ شادی شدہ ہیں ویسے بائی دا وے, لیکن چلیں بہرحال وہ کوئی بوائے فرینڈ نہیں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے, تو خان صاحب کہتے ہیں ہم نے اس کو ضرور بتانا ہے. تو وہ آگے سے بڑی سہولت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی فینٹیسی کے بارے میں, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فینٹیسی کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, فینٹیسی تو فینٹیسی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی فینٹیسی جو ہے وہ اپنی بہن کو بتا دوں گی. اور مطلب گند اور میں بھی کسی دن آپ کی وہ فینٹیسی ہو سکتا ہے کہ حقیقت کا روپ دھار لے, یعنی کہ آپ کی خواہش جو ہے, آپ کی جو فینٹیسی ہے اس پر عمل ہو جائے. تو عمران خان صاحب میں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر پروجیکٹ عمران خان جو تھا وہ جس نے یا جنہوں نے شروع کیا تھا وہ اب اس کو ختم کر رہے ہیں. اور مجھے اس ناچیز کو میں اپنی ذات کے اوپر اگر بات کروں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان بھی انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے بھی شروع کیا اس کے پیچھے کوئی ان کا اپنا مقصد تھا. اب وہ پروجیکٹ عمران خان کلوز کر رہے ہیں, اور کلوز کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیسکلی جو گولڈن ہے نا جی اس کے لیے اگزامپل وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں, کہ اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جن کا کریکٹر نہ ہو اور ان کو پھر خوف ہو کہ ہم جو ہیں وہ برہنہ ہو جائیں گے, ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ اگر ہماری کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ پبلک کر دی گئی تو. لیکن خان صاحب کو یہ ترا ان کا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہتا ہے فیک ٹیکنالوجی, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی. تو بہرحال فرق پڑتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فرق کوئی نہیں پڑتا, اس طرح کی آڈیو ویڈیوز سے عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ چاہنے والے ہیں, آپ کو نو کانفیڈنس موو میں وہ ووٹ پورے کرنے پڑیں گے, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. سر یہ اس آڈیوز کی بھی بات میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ویڈیو بھی 3 ہے, ایک 2 منٹ کی ہے, ایک 1 منٹ کی ہے, اور ایک تھوڑی سی لمبی ہے. ایک لڑکے کے ساتھ ہے, اب میں زیادہ بات ایک خاتون کے ساتھ ہے, اور ایک بہت ہی میں بس چھوڑ دیں اس بات کو. اور کچھ لوگوں نے وہ شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو سے ایک تصویر جو ہے وہ سٹل لے کے اس کو بلر کر کے, اور وہ تصویر جو ہے وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہے, میرے پاس بھی ہے. تو میں وہ نہیں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا, نہیں شیئر کرنا چاہتا. میں جو اس ساری گفتگو کا جو یہ اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ یہ جو ویڈیوز یا ویڈیوز تو خیر آگے چل کے آئیں گی, آڈیوز جو آ رہی ہیں یہ عمران خان پروجیکٹ کلوز کرنے کی طرف پیش قدمی ہے. اور یہ عمران خان پروجیکٹ جو کلوز کیا جا رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے میری نظر میں یا اچیو کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ عمران خان کلوز کیا جا رہا ہے. ادروائز اگر ہم اس کو نیوٹرل ہو کے سوچیں, یا نیوٹرل سے زیادہ اگر ہم جو ہیں وہ اس کو جسٹیفیکیشن تلاش کرنے کی کوشش کریں, تو پھر ہمیں عمران خان صاحب سے متعلق جو نواز شریف صاحب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ تھا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ سوغات آپ لے کے آئے ہیں, اس کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا. اور یہ تو انہوں نے بات گجرانوالہ کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی, لیکن در پردہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ رابطے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے, آپ یہ تحفہ لے کے آئے ہیں, اس تحفے کو آپ نے سمیٹنا ہے, یہ گند آپ کا پھیلایا ہوا ہے, اس کو سمیٹ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور جو آپ نے عمران خان صاحب کی محبت میں یا اپنے کسی بھی ایجنڈے کو سیٹ کر کے جو آپ نے گول اچیو کرنا تھا اس ضمن میں آپ نے جو کارروائیاں ہمارے خلاف کی ہیں ان کو واپس لے لیں. عدالتی فیصلے ہیں یا جو بھی ہے وہ واپس لے لیں, کیونکہ وہ ان نیچرل تھے,
وہ جسٹس نہیں تھا، وہ انصاف نہیں تھا، اور وہ پھر آڈیو ویڈیوز وہ بھی لیک ہو چکی ہیں، ثاقب نثار صاحب کے اعترافات ہمارے سامنے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، اور تو اس لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے مطالبے کے اوپر عمل ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کو جس انداز سے یعنی بڑھایا چڑھایا گیا تھا، اور پھر جس طرح پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو ڈسکریڈٹ کیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے کیا گیا تھا، تو اب یہ جو ریاستی اداروں کے علاوہ یہ جو افریت ہے یہ واپس کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، یا اس سے کوئی نہیں نبٹ سکتی، کوئی پولیٹیکل فورس پاکستان کی نہیں نبٹ سکتی، کیونکہ یہ ان نیچرلی گرو کرایا گیا تھا۔ اگر نیچرلی ہوتا تو پھر تو اور چیز تھی نا، پھر تو نیچرلی واپس بھی ہو جاتا۔ اب جس طرح نیچرلی عمران خان صاحب کو بلڈ کیا گیا تھا، اسی طرح اب ان کو واپس بھی لینا ہے، تو یہ میری نظر میں تو یہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جی کہ اب چونکہ ہم یہ والا کام نہیں کر سکتے، تو پھر اب واپسی اسی طریقے سے ہی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی آفرین ہے، وہ سمجھتے رہے کہ جی کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دو پولیٹیکل پارٹیاں یعنی کہ نواز شریف زرداری اور جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے پاکستان کی، اس کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو میں تھرڈ فورس ہوں، اور تھرڈ فورس جو ہے وہ اتنی جلدی ختم کہاں پہ ہو سکتی ہے، میں مجبوری ہوں۔ یہ ان کو خوش گمانی ہوئی یا بدگمانی ہوئی، جو بھی آپ کہہ لیں، اپنے آپ کو انہوں نے مس ریڈ کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے میں وہ بے خوف بے دھڑک تھے، جو جی میں آتا تھا کرتے تھے، اور یہ جو ہیں یہ آڈیوز ویڈیوز ساری کی ساری پروجیکٹ عمران خان شروع ہونے کے بعد کی ہیں، پہلے کی بھی ہوں گی، لیکن وہ پہلے کی چونکہ عمران خان صاحب غیر اہم تھے، کوئی بہت زیادہ اہم نہیں تھے، اس لیے اگر ہوں گی بھی تو بہت پرانی ہوں گی، وہ میٹر نہیں کرتی، جو میٹر کرتی تھی چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، وہ 3 ویڈیوز میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ بھی ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اب یہ جو میرے خیال میں جو یہ والی 2018 کی بات نہیں کر رہا، 2011 سے آنورڈ جو معاملات چلے پاکستان میں، تو 2010 سے آنورڈ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ جنرل کیانی اور جنرل شجاع پاشا صاحب نے شروع کیا تھا۔ تو اس دوران پاکستان میں جو سول گورنمنٹ تھی یا جو پولیٹیکل، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئی ہیں کنزیکٹ اوپر نیچے، 2008 سے 2013 تک میرا خیال ہے پیپلز پارٹی تھی، اور 13 سے آنورڈ جو ہے وہ 19 تک، 13 14 15 16 17 18 تک، 2019 میں تو خیر 18 میں ہی آ گئی تھی، اگست 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت، تو 2018 تک پیرلل جو ایک جنگ لڑی گئی، ان کے خلاف جو لڑ رہے تھے، پروجیکٹ عمران خان صاحب لانچ کر رہے تھے، وہ عمران خان صاحب کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، مطلب یہ کہ میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملایا، جیو جیسے ادارے کو ساتھ ملایا، پکار سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے سیلابوں میں ان سے پروگرام کرواتے رہے، ان کی امیج بلڈنگ کرتے رہے، ان کو پروموٹ کرتے رہے۔ دوسری طرف جو پیرلل اس کے متوازی جو جنگ جاری تھی وہ آئی بی کی جاری تھی، ایک طرف آئی ایس آئی تھی، ایک طرف آئی بی تھی، آئی بی اپنی بساط اور اپنی اوقات کے اور اپنی حیثیت کے مطابق یہ جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ جو آڈیوز ہیں یہ آئی بی کی ہیں، اور یہ پھر جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آئی بی کا بھی جو مال ہے یہ پھر ادھر ادھر گیا ہوگا۔ مجھے میرا یہ گمان ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اب چونکہ وہ سب ایک ہی پیج کے اوپر ہو گیا معاملہ ہمارے تمام قسم کے اداروں کا اور ہماری پولیٹیکل فورسز کا، تو یہ ڈیٹا شیئر ہو چکا ہے، اور یہ اس کی بنیاد کے اوپر چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جو ہے نا جی کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو آئی ایس آئی وغیرہ پروموٹ کر رہے تھے، جنرل شجاع پاشا، جنرل رحیل شریف، مطلب جنرل ظہیر الاسلام صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب، جنرل باجوہ صاحب، یہ سارے ان کو پروموٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو، اور ادھر آفتاب سلطان صاحب کی سربراہی میں پہلے گیلانی صاحب، اور پھر گیلانی صاحب کے بعد یا زرداری صاحب کہہ لیں، پھر نواز شریف صاحب، تو وہ معاملات کو لے کے چل رہے تھے، اور اس طرح کیا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ 2 واقعات میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں کہ دھرنے کے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک آڈیو جو ہے جس کی گواہی
مشاہد اللہ خان صاحب نے دی تھی کہ جی، اور بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی کہ آئی بی نے ایک ٹیپ ریکارڈ کر کے دی تھی جس میں ظہیر الاسلام صاحب ہدایات کچھ دے رہے ہیں. پھر جنرل رحیل شریف صاحب کو یہ والی آڈیو سنائی گئی. جنرل رحیل شریف صاحب نے وہاں پر جنرل ظہیر الاسلام صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کی ہے. جب انہوں نے کہا ہاں جی میری ہے، تو پھر اس کے بعد جنرل رحیل شریف صاحب نے ڈیفیوز کرنے کی کوشش، جو ظہیر الاسلام صاحب جو کچھ کر رہے تھے پروجیکٹ عمران خان کو جس طرح سے لے کے چل رہے تھے، اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب استعفیٰ مانگتے تھے نواز شریف صاحب کا. جنرل ظہیر الاسلام صاحب مارشل لا لگانے کے چکروں میں تھے، یعنی کہ رحیل شریف سے بالا بالا. تو کوئی 3-4 کور کمانڈر، جن میں جنرل طارق وہ ٹانک والے جو اس وقت صدارتی پچھلے سال 27 دسمبر کو وہ میرے سامنے ایک شادی کے اوپر کمپین کر رہے تھے کہ وہ تم مختلف، وہ شادی ذرا بڑے لیول کی تھی اور پاکستان کی ایلیٹ آف دا ایلیٹ اس شادی میں مدعو تھی، اور وہاں پر وہ جو اوپینین میکرز باس اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم وہ صدارتی نظام کے لیے ہم کمپین چلا رہے ہیں تو اس کو سپورٹ کریں. تو وہ بھی جو تھے وہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ سیم پیج کے اوپر تھے مارشل لا لگانے کے لیے. بیٹل فار پاکستان ایک کتاب ہے، جنرل آصف نواز جنجوا کے بھائی تھے شجاع نواز، ان کی، اس میں یہ والی انہوں نے باتیں لکھی ہیں، ڈسکلوز کی ہیں. اس وقت کے جو پاکستان میں متعین تھے امریکی سفیر، ان کا انٹرویو کرتے ہوئے اس انٹرویو میں یعنی کہ امریکی سفیر نے کہا کہ جی ظہیر الاسلام مارشل لا لگانا چاہ رہے تھے، ہمارے پاس انفارمیشن تھی. تو یہ سارے عمران خان صاحب کو پروموٹ اس طرح سے کر رہے تھے. تب یہ آئی بی جو تھی ان کی ٹیپیں ریکارڈ کر کے ان کو دکھا رہی تھی. اور رحیل شریف صاحب نے جب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دید لحاظ ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا، نواز شریف صاحب نے کہ دیکھو جنرل صاحب ٹاڈے جرنیل کی کر دینے پہ، تو پھر وہ دھرنا جو تھا وہ ڈیفیوز ہوا تھا ایک طرح سے. عمران خان صاحب کے دھرنے کے غبارے سے ہوا نکلی تھی. دوسرا 5 جون 2018 کو لاہور کا ایک صحافی لاہور کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، اور جب وہ ایئرپورٹ سے نکل کے رنگ روڈ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے تو اس کو 3-4 گاڑیاں گھیرتی ہیں اس کی گاڑی کو اور اس کو زبردستی باہر نکالتی ہیں. جب اپنی طرف وہ صحافی لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک USB ہوتی ہے، وہ اس USB کو ہاتھ میں یوں پکڑ لیتا ہے. اب وہ جو ریڈ کرنے والی پارٹی ہے وہ سفید کپڑوں میں تھی، وہ اس سے وہ چھین رہے ہیں USB. وہ USB حوالے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ USB میں نے ان کے حوالے کر دی تو پھر میری خیر نہیں. تو اس کو ڈنڈوں سوٹوں سے جناب پھینٹ چڑھائی گئی، سر پھٹ گئے. ہم ہاسپٹل گئے، سروسز ہاسپٹل میں اور وہ صحافی ایک ہی ادارے میں اس وقت کام کرتے تھے. وہ صحافی جو تھا وہ ہماری اطلاع کے مطابق چڑیا گھر والوں یا ISI والوں نے ان کو اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی یا نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی مواد دیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ان دنوں تک اس وقت تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب اتر چکے تھے پرائم منسٹرشپ سے، اور شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے. تو ایک پوری جو تھی نا پروجیکٹ عمران خان پورے زوروں کے اوپر تھا. تو وہ جو USB حاصل کی جو ISI نے ان کو دی تھی، وہ آئی بی کے وہ لوگ گئے تھے جو USB انہوں نے پکڑ کے پھر جا کے اس وقت کے وزیر اعظم غالباً شاہد خاقان عباسی تھے، ان کو جا کے وہ دکھائی. انہوں نے پھر وہ نواز شریف کے حوالے کی تھی USB. تو سر یہ اتنی خوفناک گیمیں ہوتی ہیں. قصہ مختصر کہ ان کی عمران خان صاحب کی 3 ویڈیوز بھی مارکیٹ میں نہیں، کچھ چیدہ لوگوں کے پاس موجود ہیں. ایک بچے کے ساتھ ہے، اللہ معاف کرے، ایک خاتون کے ساتھ ہے، اور ایک کوئی اور ہی مخلوق ہے. عمران خان صاحب کی جو ہے، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے میں عمران خان صاحب کو ڈسکرائب کر سکوں کہ وہ کس کماش کے آدمی ہیں. یہ اگر 13 منٹ 35 سیکنڈ کی آپ ویڈیو سن لیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس ذہنیت کے آدمی ہیں. میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا چیپٹر جو ہے وہ اس لیے کلوز ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. تو لہٰذا یہ ڈرٹی گیمز ہیں، جس طرح ایک ڈرٹی فلم بنی تھی نا، یہ ڈرٹی گیمز ہیں کہ آپ گھٹیا ترین آدمی سلیکٹ کریں، اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں، جب وہ آپ کے کام کا نہ رہ جائے اور پھر اوپر سے آنکھیں دکھانی شروع کرے تو پھر جناب اس کو آپ یوں فارغ بھی کر دیں. عمران خان صاحب فارغ ہو رہے ہیں.
جنہوں نے بنایا تھا وہی ختم کر رہے ہیں. سادہ سا فارمولہ ہے. اور اس بار ہم تھوڑا سا مارجن یہ دے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنا جو پروجیکٹ عمران خان کلوز ہو رہا ہے اس پر احتجاج کر رہے تھے. سر احتجاج وہ کرے جو شیشے کے گھر میں نہ رہتا ہو, یا متھا وہ لگانے کی کوشش کرے جس کی اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں. تو بڑوانیاں ویڈیوز اور شوق ہوں آپ کو, مطلب کہہ لیں کہ مطلب کہ بے راروی کی انتہا, بلکہ انتہا بھی کی نچلے درجے کے ہوں, آپ گھٹیا ترین پورن سٹار ٹائپ کے آپ آدمی ہوں, اور جناب آپ باتیں انقلاب کی, ریاست مدینہ کی اور پتہ نہیں کون کون سی کر رہے ہوں, اور کہیں کہ میں انہوں 10 مت دیاں گا, میں اس فوج کو سبق سکھا دوں گا. سر وہ آپ کو سبق سکھائیں گے. یہ فلموں میں ہوتا ہے, جج صاحب پھاڑ دیجئے یہ فیصلے. سر جج اور بہت کچھ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. اسی طرح جب آپ اس طرح کی گفتگو کرنے کے عادی ہوں, اس طرح کے ایکسٹرا میرٹل یا اس طرح کے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ غیر اخلاقی تعلقات, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن پھر آپ اتنے بڑے کلیمر نہیں ہوتے. اس طرح کے اتنا داغدار دامن ہو بندے کا, بندے کو خود شرم آتی ہے, لیکن خان صاحب کی بے شرمی کو سر داد دیجیے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.